السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ۔ پروردگارہ، یقیناً اللہ پاک رسول پاک کے صدقے، کل انبیاء کل اولیاء کے صدقے یقیناً ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور تراویحوں کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس تراویحوں کو اور رمضان کے روزے رکھنے کو قبول فرمائے۔ انوار البرکات چینل، رزاقی چینل، AUI چینل، SQ نیوز چینل، P5 نیوز چینل، MMTN چینل، یہ چینلوں کا اللہ تعالیٰ دن دگنی رات اپنی ترقی عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ حبیب پاک کے صدقے، کل انبیاء کل اولیاء کے صدقے ہمارے یقیناً چینلوں میں ترقی عطا فرمائے۔ آئیے میں کچھ اہم خاص باتیں جو رمضان سے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں رمضان کے 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ جس نے رمضان کے 5 حروفوں کو سمجھ لیا اس نے رمضان سمجھ لیا۔ رے سے رضوان اللہ، میم سے محبت اللہ، ضاد سے ضمار اللہ، الف سے امان اللہ، نون سے نور اللہ۔ تو رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو لوگوں کو پسند نہیں آتی، مجھے پسند آتی ہے، اور رمضان کے روزہ رکھنے والا وہ میرا جیسا ہو جاتا ہے۔ بھوک رکھ کے کھاتا نہیں، پیاس رکھ کے پیتا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے ہیں نیند رکھ کے سوتا نہیں، جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھنے والا نیند سے پاک، کھانے سے پاک، اور پھر پینے سے پاک۔ تو نیند رکھ کے سونا نہیں، بھوک رکھ کے کھانا نہیں، پیاس رکھ کے پینا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کی خاطر جو پانی نہیں پیتا ہے، جو اللہ کے رضا کے خاطر بھوکا رہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ روزے دار کو اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ رضوان اللہ، اللہ اسے خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ میم سے محبت اللہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور ضمار اللہ، اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ الف سے امان اللہ، اللہ کی امانت میں آ جاتا ہے۔ نون سے نار جہنم سے بچتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیران پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رہ کے اعلان کیے رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو ہر ولی کا مقام الگ ہے، غوث پاک کا مقام الگ ہے۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی یقیناً پیروں کے پیر ہے، میروں کے میر ہے، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اور رمضان کی شان میں غنیمت الطالبین میں حضرت نے بہت بڑی فضیلت بتائی، یہاں تک بتایا رمضان کے روزے رکھو فرض ہے، اور اس میں بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ زندگی بھر روزے رکھیں لیکن ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، زندگی بھر روزے رکھ لیں تو وہ ثواب ملنے والا نہیں۔ تو اسی لیے رمضان کے روزوں کو غنیمت جانو، رمضان کو غنیمت جانو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ بھلائی اور بہت سے چیزیں رکھا ہے میرے پیارے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ لازم و ضروری ہے، اور رمضان کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی بیماریوں سے شفا کلی عطا بنائے گا، یعنی کینسر نہیں آئے گا، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اب یہ وبا بلا پھیلی ہوئی ہیں، اور جو اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں کرونا مرض سے، اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا مقام عطا کرتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے،
آج نہیں تو کل ہماری باری ہے، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً جو زندہ ہیں وہ مبارکباد ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ وقت ان کا تھا، ہم سب کو جانا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے چڑھتے آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ، یہ آمین 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 کہنے کا مطلب پہلی بار آپ نے فجر جمعے میں یہ اس طرح سے کیا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام پورے فرشتوں کے ساتھ آ کے بدعا کر رہے تھے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے۔ میں نے آمین کہا، اور پھر دوسری مرتبہ کہے تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ میں نے آمین کہا، اور تیسری دفعہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر، میں نے آمین کہا۔ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً جو نبی پہ درود نہیں بھیجتا آقا اس کو پسند نہیں فرماتا، اور وہ بخیل ہے اور بدعقیدہ ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اور یقیناً اس کو جنت کی خوشبو ملنے والی نہیں۔ جو نبی پہ درود نہیں بھیجتا وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرو، دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ یا نبی کچھ تو کہو، یہ جگر کس کا ہے؟ آپ مدینے میں ہو تو یہ گھر کس کا ہے؟ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہیں اور نبی پہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور درود شریف کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کی آل اولاد پہ محبت کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام کلام اللہ، دوسرا میرا گھرانہ اولیاء اللہ، اور یقیناً نبی کا گھرانہ، یقیناً وہ گھرانہ جو اہل بیت۔ ہم خلفۂ راشدین کو مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری جو آنکھ ہے ابو بکر عمر ہے، اور یقیناً میرا منہ ہے وہ عثمان ہے، جسم میں جیسی میری جان ہے، روح ہے، جسم میں جیسی روح ہے ویسا میرا علی ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کل مولا مشکل کشا کے بھی بہت مخالفین پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجد کے خطیبوں کے منہ سے آواز نکل رہی ہے یا علی مت کہو۔ ارے پیارے، یا علی کہنے سے ایمان بچتا ہے، علی سے محبت یقیناً عاشق کرتا ہے اور مومن کرتا ہے، اور نبی سے محبت کرنا مومن کا کام ہے، اور نبی سے بغض رکھنا منافق کا کام ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے شیاطین مخالفت کیے ہیں۔ تو آج کوئی مخالف ہو رہا ہے، چاہے کوئی بھی مسجد کا امام ہو یا خطیب ہو یا کہیں مدرسے کا کوئی بھی استاد ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شیطان بھی فرشتوں کا استاد تھا، بے ادبی گستاخی کیا تو جنت میں تھا تو باہر ہو گیا، اب ان باہر ہے جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس آرام کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کے پہلو میں ہیں۔ اور یہ دو خلفاء، یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا میں دو عالم کا شہنشاہ ہوں، اور یہ عالم وہ عالم کا میں اللہ نے مجھے بادشاہ اور سلطنت عطا کی، اور میرے دو وزیر ابو بکر عمر ہیں، دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں۔ قربان جائیے، شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام انوار اللہ خان علیہ رحمت و رحمان فضیلت جنگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وحشت آدم گئے نام شہل و لاکھ سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ ایسے باطل لوگ آتے ہیں آتے رہیں گے، اور جاتے ہیں جاتے رہیں گے، لیکن یہی امتحان ہے، لوگ کچھ بھی کہے لیکن ہم آقا سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان المبارک میں آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہے، اور دوسرا اہم کام نبی پاک پہ درود پڑھنا ہے۔ تیسرا، رمضان پاؤ تو رمضان کے روزے رکھو، یہ روزے رکھنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف واضح فرمایا آپ مریض ہیں
جان جانے کا اندیشہ ہے، آپ مریض ہیں تو روزے آپ کفارہ کر سکتے ہیں یا اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور اس کے یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 30 روزے ہیں تو سحر اور افطار میں جو خرچ آتا ہے اس کا اکٹھا کر آپ ایک دعوت کر دیں، یا غریبوں کو کھلا دیں، یا آپ اپنی حیثیت سے جو بنتا اس کا ادا کریں۔ اور سفر میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو سفر کرنے والوں کے لیے بھی بتایا گیا کہ آپ سفر ضرور کرو، لیکن سفر سے نقصان ہے تو اس سے احتیاط کرو۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہے یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دستے خدا میں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا کی شان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ تو میرے پیارے مولا مشکل کشا سے محبت کیجیے، اور ان کا نام لینے سے بلا ٹل جاتی ہے، ان کے نام لینے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فیوز و برکات سے نوازتا ہے، اور ان کی آل اولاد جس کو ہم غوث اعظم غریب نواز سے یاد کرتے ہیں، ان اولیاء اللہ کا نام لینے سے بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام بانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، عزم قسم عبادت ہے ذکر انبیاء، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہت سے لوگ بدتمیز بد اخلاق کہتے ہیں یوسف بابا شریف بابا کے جانے سے کیا ملتا، بابا سرکار کے پاس جانے سے کیا ملتا، جہانگیر پینا سرکار کے پاس جانے سے کیا ملتا، فلاں ولی کے پاس جانے سے کیا ملتا، بے وقوف تو جانتا نہیں کیا نہیں ملتا۔ یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے یقیناً بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے اللہ اللہ کرنا بھی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تو اللہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں سے محبت کیجیے، اللہ کے ولیوں سے محبت کیجیے، اور ضرور ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ ماں باپ تمہارے یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم یہی کہتے ہیں جنت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے۔ ہم بھی رسول پاک کے ہیں، جنت بھی ہماری ہے۔ کئی لوگ تو مجھے اس سے بھی یاد کرتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کی زبان میں اللہ تاثیر رکھیے، دعا کیجیے، اور یقیناً دشمن کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آخری وقت تک رہے گا۔ اب انسان سے ملنے گھبرا رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں زمین و آسمانوں میں، پر اس کا پتہ نہیں۔ جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں۔ خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نبی پاک سے محبت کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ضروری ہے۔ جو نبی سے محبت نہیں کرتا تو نہ دنیا اس کے لیے نقصان ہے، آخرت اس کے لیے نقصان۔ اولیاء سے محبت کرنا بھی ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ نام محمد میں 2 میم نکلے، ایک میم سے محی الدین نکلے، دوسرے میم سے معین الدین نکلے۔ تو محی الدین بھی ہمارے ہیں، معین الدین بھی ہمارے ہیں۔ جب معین الدین محی الدین جب 2 ہمارے ہو جائیں گے تو پیارے آقا بھی ہمارے ہو جائیں گے، اور جب پیارے آقا ہمارے ہوں گے تو پھر اللہ بھی ہمارا ہوگا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ ہیں تو خدمت کیجیے، ماں باپ کی دعائیں لیجیے، اور ماں باپ کو مسکرا کے نکلیے، ان کی قدم بوسی کر کے نکلیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے آپ کو کامیابی کامرانی سے نوازتے رہے گا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً صحت دن بدن ہر ایک کی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور کئی لوگ اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن دیکھ کے دل گھبرا رہا ہے۔ لیکن آج قرآن کی تلاوت کی کثرت کیجیے، موقع اچھا ہے، نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک نماز پڑھیں گے 70 نمازوں کا ثواب ہے، اور نوافل کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں عشاء کے وتر بہت جنے چھوڑ رہے ہیں، وتر کی نماز مت چھوڑیے۔
وطر میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کی نماز پڑھو تو 20 حج کرنے کا ثواب ملے گا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ ظہر کی نماز پڑھو تو یقیناً حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ 40 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ عصر پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 60 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ مغرب پڑھیں گے 80 حج کرنے کا ثواب ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو عشاء پڑھیں گے 100 حج کا ثواب ملے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن میرے آقا، ہم سب کے آقا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وطر کی 3 رکعت پڑھے گا تو سینہ ٹھوک کے فرماتے ہیں میرے ساتھ 1000 حج کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، 1000 حج کا ثواب پانا ہے تو آپ وطر کی نماز نہیں چھوڑنا۔ میں عام نمازوں کی، عام دنوں کی بات کیا یہ بات، لیکن رمضان میں اسپیشل آفر ہوتا ہے، جو رمضان میں 1 نماز پڑھے گا اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ فجر پڑھیں گے رمضان میں 70 فرض کا ثواب، ظہر پڑھیں گے 70 ظہر پڑھنے کا ثواب، عصر پڑھیں گے 70 عصر پڑھنے کا ثواب، مغرب پڑھیں گے 70 مغرب پڑھنے کا ثواب، عشاء پڑھیں گے اور وطر پڑھیں گے تو 1000 سے 70,000 حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پوری قرآن 6666 آیتیں، 114 سورے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ 28ویں پارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کاش میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ 5 ہو جاتا۔ میں قرآن کو پہاڑ پہ نہیں، مصطفیٰ کے سینے میں اتارا۔ تو میرے پیارے، قرآن آیا تو بے مثل و بے مثال آیا۔ جب بھی جبرائیل السلام لاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، سرکار سنتے فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، اور آیت ترجمہ سرکار سنتے فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً حق آیا اور باطل کو جانا ہے، سرکار سنتے فہم تو جبریل میں سمجھ گیا۔ اور کچھ آیتیں لے کے آ رہے ہیں، جبریل السلام کو پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، فہم تو جبریل میں سمجھ گیا۔ پھر جبریل السلام کہنے لگے کاف ہا یا عین صاد، سرکار فرماتے ہیں فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، طٰہٰ فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، طاسین فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، عین میم شین قاف فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، کاف ہا یا عین صاد فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، الف لام میم را فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، طاسین فہم تو جبریل میں سمجھ گیا، عین میم شین قاف فہم تو جبریل میں سمجھ گیا۔ جبریل السلام ہاتھ جوڑ کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا جبریل تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ دینے والا خدا جانے، یہ لینے والے مصطفیٰ جانے۔ جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں تو کس کو اور کیسے ہوگی، کیونکہ دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی رکھی، بس اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، لانے والے جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ضرور پروگرام اچھا لگا تو یہ چینلوں میں سے یقیناً آپ شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بات اچھی لگی دوسروں تک پھیلائیے، اور دوسرے اچھی چیزیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ جب ہمارے بیان سنتے ہیں، دعاؤں میں رہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ہر پریشانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً جتنے لوگ پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، اور جن کے کاروبار صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں رحمتوں سے نواز دیں، اور یقیناً جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی غیب سے مدد فرما، جو مولا جس کو زیادہ دولت دیا ہے، زکوٰۃ ہے، مولا ان لوگوں کو زکوٰۃ لینے کی توفیق عطا فرما جو حقدار ہیں، اور جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، حقداروں کو حق تک پہنچا دیں، تو یقیناً ان کی زندگی بھی کامیاب، ان کی زندگی بھی کامیاب ادا ہو رہی ہے۔
میں خواہش کرتا ہوں کہ ضرور آپ نمازوں کی پابندی کیجیے اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ مولا تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء کل اولیاء کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا پاک خصوصاً میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ خلیل اللہ شاہ قادری علیہ رحمۃ الرحمن کا فیضان جاری فرما، اللہ کے حکم کا فیضان جاری فرما۔ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ کل اولیاء کرام کا فیضان جاری فرما۔ میرے خلیفہ جتنے خلفاء حضرات گزرے مولا جو حیات میں ان کے عمر میں درازی فرما، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، خصوصاً سید محمد غوث محی الدین غوث پیر المعروف شاہ خاموش اجمیری، شاہ خاموش نیازی، شاہ خاموش حیدرآبادی، جو حفیظ پیٹ میں جن کی مزار پاک ہے مولا ان کے تمام مریدین اور ان کے خلفاء کی حفاظت فرما۔ مولا پاک اور ایک مشہور خلیفہ جناب محمد عبدالرحیم قادری چشتی، پروردگارہ مرحوم کی بھی یقیناً ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جتنے خلفاء ہیں مولا جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے خاندان میں صبر جمیل عطا فرما۔ مولا جو حیات میں ہیں ان کے علم سیکھ کر دوسروں کو علم سکھانے والا بنا۔ مولا قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ سارے سلسلوں کو دین دگنی چار رات اپنی ترقی عطا فرما۔ مولا یقیناً ظالموں کو ظلم کا مزہ چکا، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما، ہماری روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا یہ مرض سے لوگ بہت پریشان ہیں، کہ کرونا چاروں طرف پھیل رہا ہے، مولا جتنے بیمار ہیں جلد سے جلد ان کے صحت یابی عطا فرما، ہمارے تمام رمضان کے روزوں کو قبول فرما، 10 روزے رحمت کے، 10 روزے مغفرت کے، 10 روزے جہنم سے آزاد ہیں مولا۔ یقیناً اس روزوں کے صدقے، شب قدر آنے والے راتوں کے صدقے مولا کرونا مرض سے آزاد فرما، اس کرونا مرض بیماری سے حفاظت فرما۔ لوگ جتنے بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، تڑس رہے ہیں، ان کے خاندان پریشان حال ہیں مولا تو ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما۔ مولا تو ہم کو نہ دیکھ، حسنین کریمین کا صدقہ دے دے مولا، مشکل کشا کا دے دے، سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا صدقہ دے دے، امہات المومنین کا صدقہ دے دے مولا پاک۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پوری دنیا پریشان ہے، خصوصاً ہندوستان یقیناً پریشان ہے مولا، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ان کے خاندان میں صبر و جمیل نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ، اغثنی اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یقیناً یہ جو دکھ رہا ہے آپ کے لیے سیب کا سرکہ، جس کے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول فرماتے 70 بیماری نہیں آتی، جو گھر میں بھی لے جا کر رکھیں گے تو ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو نمبر آپ کو اس کے نیچے دیا جا رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، 8686467863 سے یہ نمبر پہ آپ فون کر سیب کا سرکہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اس سرکہ پینے والوں کی جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ عطا فرمائے۔